السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس تاریخ اسلام چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جو یہ کتاب ہم آپ کو سنانے والے ہیں، اس کتاب کا نام ہے تاریخ اسلام، اور اس کے رائٹر کا نام ہم لاسٹ میں ایڈ کر دیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں پیش لفظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، لا إله إلا الله۔ تاریخ عالم پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک اور ہر زمانے میں جس قدر نبی، مصلح، پیشوا اور بانیان مذاہب گزرے ہیں، وہ سب کے سب ایک ذات واجب الوجود کے قائل و معتقد تھے، اور سب نے اپنی اپنی جماعت کو ہستی باری تعالیٰ کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ سینکڑوں اور ہزاروں برس کے فاصلے ہیں، لیکن سب کی تعلیم میں توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ مشترک ہے۔ کشن جی، رام چندر جی، گوتم بدھ اور گرو نانک ہندوستان میں ہوئے، کیقوبات دوزرتشت ایران میں گزرے، کنوفیس چین میں، لقمان علیہ السلام یونان میں، یوسف علیہ السلام مصر میں، لوط علیہ السلام شام و فلسطین میں تھے، لیکن توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ سب کی تعلیمات میں موجود ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام آدمی، بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، عیسائی، یہودی وغیرہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ صرف چند جو کسی قطار میں نہیں آ سکتے، ممکن ہے ایسے بھی مل سکیں جو اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا انکار کریں، مگر دل ان کے بھی ہستی باری تعالیٰ کے قرار پر مجبور ہیں، اور ان کو آخرکار یہ تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے کہ سلسلہ عدل و معدول کسی مدبر بالا کے تحت چل رہا ہے۔ اسی مدبر بالا ہستی کا نام اللہ تعالی ہے۔ دنیا کے اس عظیم و شان اتفاق کا انکار اور تمام اہل دانش و بینش کے متفقہ عقیدے کی تغلیظ و تردید پر کوئی شخص جو دیوانہ نہ ہو آمادہ نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روم کی عظیم و شان سلطنت کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اس کے نیم، وحشیانہ آئین و قوانین بھی برباد ہو کر اپنے مظالم و معائب کو اور بھی زیادہ مہیا و موجود اور محاسن کو جو پہلے ہی بہت کم تھے معدوم و مفقود کر چکے تھے۔ ایران کی شہنشاہی ظلم و فساد کا ایک مخزن بنی ہوئی تھی۔ چین و ترکستان خوریزی اور خوخواری کا مامن نظر آتے تھے۔ ہندوستان میں مہاراجہ اشوک اور راجہ کنشک کے زمانے کا نظام و انتظام باپید تھا۔ مہاراجہ بکرمجیت کے عہد سلطنت کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ بدھ مذہب کی حکومت کا کوئی نمونہ موجود نہ تھا، نہ برہمنی مذہب کا کوئی قابل تذکرہ پتہ و نشان دستیاب ہو سکتا تھا۔
عارف بدھ کا نام عقیدت سے لینے والوں کی حالت یہ تھی کہ حکومت کی لالچ و دنیا طلبی کے شوق اور ضعیف اللہ اعتقاد کے نتیجے میں سخت سے سخت قابل شرم حرکات کے مرتکب ہو جاتے تھے۔ شری کرشن کے نام کی سمرن جپنے والوں کی یہ کیفیت تھی کہ اشرف المخلوقات کو نوادات و جمادات کے آگے سر جھکانے میں کوئی دریغ نہ تھا۔ یورپ اگر ایک بیابان گرگستان اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدترین آشم و مردم کش درندے تھے، تو عرب تمام عیوب و فسادات کا جامی تھا اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدتر حالت کو پہنچ چکے تھے۔ غرض یہ کہ کسی ملک اور کسی خطے میں انسانی نسل اپنی انسانیت اور شرافت پر قائم نظر نہیں آتی تھی، اور بحر و برس سب معاف ہو چکے تھے۔ ایسی حالت میں جب کہ تمام دنیا تہرا تار ہو چکی تھی، ہندوستان والوں کا فرض تھا کہ وہ گیتا کے چوتھے باب میں شری کرشن مہاراج کے اس ارشاد پر غور کرتے کہ اے ارجن، جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے اور ادھرم بڑھ جاتا ہے تب میں نیک لوگوں کی رکشا کرتا ہوں اور پاپوں کا ناش کر کے دھرم کو قائم کرتا ہوں۔ ایران والوں کا فرض تھا کہ وہ رز رتشت کے ارشادات کے موافق کسی رہبر کی تلاش میں نکلتے۔ یہودیوں کے لیے وقت آ گیا تھا کہ وہ پاران کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے روشنی کے نمودار ہونے کا انتظار کرتے اور معماروں کے رد کیے ہوئے پتھر کو کونے کا پتھر بنتے ہوئے اور ضد انکار سے باز رہتے۔ عیسائیوں کا فرض تھا کہ وہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا کو اپنی امید گاہ بناتے، لیکن دنیا کے عالمگیر فساد اور زمانے کی ہما گیر تاریکی نے دلوں کو اس قدر سیاہ اور آنکھوں کو اس قدر بے بصارت بنا دیا تھا کہ کسی کو اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ اپنے آپ کو مریض جانتا اور دوا کی طلب میں قدم اٹھاتا۔ ایسے زمانے اور ملک عرب جیسے خطے میں ہادی برحق رسول رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی خباثت، بت پرستی کی تاریکی، فتنہ و فساد کی نجاست اور عصیان و بے شری کی پلیدی کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کر کے انسان نما لوگوں کو انسان، انسانوں کو بااخلاق انسان اور بااخلاق انسانوں کو باخدا انسان بنا کر دنیا کی تاریکی و ظلمت کو ہدایت، نور، امن، راستی اور نیکی سے تبدیل کرنے، یعنی گمراہ، بت پرست، عصیان شعار لوگوں کو مسلمان بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں تاریخ اسلام لے کر۔ اس کتاب کے رائٹر کا نام ہے اکبر شاہ نجیب آبادی، اور آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں دوستو۔ تاریخ اسلام۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوں۔